السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان الہی۔ امریکہ یا یورپ نے ابھی تک جتنے بھی ویورز عسکری یا سیاسی نظریات اپنائے اس حوالے سے بات کریں گے، اور بات کریں گے جو امریکہ یا یورپ نے 70 سالوں میں جو نظریات اپنائے اس کے پیچھے جو ایک طرح سے سیاسی یا معاشی یا عسکری جو نظریات ہیں ان حوالے سے جو عسکری ماہرین ہیں ان کے نظریات کے حوالے سے بات کریں گے، اور بات کریں گے اب موجودہ جو اس وقت خطے میں صورتحال بن رہی ہے، جو بن چکی ہے۔ افغان طالبان جو مکمل افغانستان کے اندر قبضہ ان کا ہو چکا ہے، جو کابل سے جو مکمل ایئرپورٹ سے جو انخلا تھا، یا حامد کرزئی ایئرپورٹ سے مکمل انخلا تھا جو امریکن افواج کا، وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تو طالبان ایک طرح سے جشن منا رہے ہیں افغانستان کے اندر، ایک طرح سے جشن کا سما ہے۔ لیکن اسی پس منظر میں ہم اس موقع پر ایک اہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے افغانستان کے اندر یا اس پورے خطے کے اندر امریکہ یا یورپ نے کیا وہ جو عسکری تھیوریز جو اپنائی اس خطے میں یا اس دنیا کے تمام خطوں میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے ہم جو بات کریں گے تو 4 نظریات ہیں، جس میں کلوزوٹ کا نظریہ، اس کے بعد بیوفورے کا نظریہ، لیڈر ہارٹ کا نظریہ اور موہان کا نظریہ، ان کا انالیسس اور تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے، جن کو اپنایا گیا اور افغان طالبان نے ان کو کس طرح سے افغانستان کے اندر ڈیفیٹ کیا، ان تمام ان نظریات کو یا اس سے ریلیٹڈ جو امریکہ نے اسٹریٹجی افغانستان کے معاملے پر اپنائی اس کو، اور بات کریں گے امریکہ نے اب جو نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے افغانستان سے ہٹ کر یا دوسرے اس خطے میں، جنوب مشرقی ایشیا خطے میں، وہ اس کو ڈسکس کریں گے اور امریکہ اس میں کتنا کامیاب ہوگا، اس حوالے سے بھی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ہم جدید عسکری نظریات کے حوالے سے بات کریں تو وہ سب سے پہلے ہمیں اس کے پس منظر میں جانا ہوگا تاکہ ہم اس بات کو جان سکیں کہ کس پس منظر میں جو نظریات ہے وہ رونما ہوئے یا روح پذیر ہوئے، یا کس پس منظر کو بنیاد بناتے ہوئے یہ جو ہے نظریات جو ہے وہ قائم کیے گئے۔ آپ کو سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا جدید جو تاریخ ہے دنیا کی، وہ انقلاب فرانس کے بعد وہ مکمل طور پر تبدیل ہو گئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں انقلاب فرانس یعنی 1779 میں انقلاب فرانس سے پہلے بنیادی طور پر وہاں پر جو ایک کلیسا کی حکومت تھی، بنیادی طور پر کلیسا جو ہے وہ ایک جو ان کا پوپ ہوتا تھا، بنیادی طور پر ایک بادشاہ جو اسے متعین کرتا تھا، اور در حقیقت اسی کی آشیرواد اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی، اور اس کی آشیرواد سے وہ اپنی حکومت کرتا تھا، اور اس طرح سے جو بادشاہ ہوتا وہ اسے ذل الہی یعنی معاذ اللہ زمین پر اللہ کا سایہ بھی قرار دیا جاتا تھا، یہ عیسائیوں کی طرف سے۔ لیکن جیسے انقلاب فرانس آیا تو یورپ میں بنیادی طور پر دین کو بنیادی طور پر سیاست سے نکال دیا گیا، اور سیاست سے نکالنے کے عمل کے دوران جو بنیادی طور پر وہاں پر پاپائیت یا کلیسا تھا وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کے ساتھ جسے ہم کہہ سکتے ہیں بادشاہت نظام وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ یوں ہی یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں تھی، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ کلیسا جو ایک شاہی فوج تھی، جو ایک بادشاہ کی جو بادشاہ جسے کلیسا یا مذہبی اور علماء دین جو ہوتے تھے عیسائیوں کے، ان کی آشیرواد حاصل ہوتی تھی۔ اس کے بعد سب سے جو ایک اہم اس حوالے سے جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس زمانے میں، تو وہ اس حوالے سے یہ تھا کہ کس طرح یہ شاہی فوج جو اپنے بادشاہ کو ایک طرح سے مذہبی رہنما سمجھتی ہیں، تو اس حوالے سے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے کلازوٹ نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا، جس کی بنیاد پر ایک جدید عسکری جو فوج تھی اس کی جو ہے تشکیل یا تنظیم بھی ہوئی۔ اب اس کو بعد میں سمجھیں گے، لیکن اگر فرانس کے معاملے کو دیکھو تو فرانس میں یہ عمل جیسے ہی انقلاب رونما ہوا، تو اس کے بعد جو ہے فرانس سے یہ جمہوریت جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ انقلاب شروع ہوا، جمہوریت پھیلتے پورے یورپ میں، پہلے برطانیہ نے، پھر بعد میں اٹلی میں، پھر بعد میں دوسرے ممالک نے اپنا لیا، اور پھر امریکہ نے بھی جمہوریت کو اپنا لیا اور اپنے جمہوریت نظام جو سرمایہ دارانہ نظام تھا وہ اپنایا، اور جو در حقیقت ایک سرمایہ دارانہ نظام اور اسی طرح اشتراکی نظام بھی جو اسی زمانے میں روح پذیر ہوا۔ کانٹ نے بنیادی طور پر اشتراکی نظام جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس کا نظریہ دیا، اور جو کارل مارکس تھا اس نے بنیادی طور پر اشتراکی یا اجتماعیت یا اسے کوئی بھی نام لے لیں اس نظریہ کو بنیادی طور پر پھیلایا، اور دنیا جو ہے بنیادی طور پر 2 خطوں میں تقسیم ہو۔ لیکن اس سے پہلے ہم سب سے پہلے بات کریں گے ان نظریات کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کو سب سے پہلے جاننا ہوگا کلازوٹ نے سب سے پہلے جب جو فرانس کی فوج تھی، کیونکہ فرانس میں سب سے پہلے جمہوریت آئی، اس نے اسی سے یہ نظریہ دوسرے ممالک میں پھیلا، تو سب سے پہلے مسئلہ یہ درپیش ہوا تھا کہ اس شاہی فوج کو ایک طرح سے دوسری فوج میں کس طرح تبدیل کیا جائے گا۔ یہ شاہی فوج جو بادشاہ کو ایک طرح سے مذہبی رہنما سمجھتی ہے، اس والے سے کلازوٹ نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا، جس کلازوٹ نے بنیادی طور پر
آپ کو کلازور کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہونا جانا چاہیے کہ اس نے بنیادی طور پر اس فوج کو جدید وطنیت کی بنیاد پر کھڑا کیا، یعنی جو قومیت کی بنیاد پر فوج کو کھڑا کیا کہ اپنے اپنے قوم کے لیے فوج بنیادی طور پر لڑتی ہے، یعنی مفاد جو ہے وہ ایک مذہب سے ہٹ کر ایک قومی وطنیت کی طرف چلا گیا، اور اس کے نظریات کو یورپ میں بائبل کی اسی حیثیت دی جاتی ہے، اور اسے عسکری نظریات میں نبی کہا جاتا ہے، عسکری حوالے سے معاذ اللہ اس طرح کے جو القابات جو ہے ان کے مقلدین جو بنیادی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں تو 1792 میں بنیادی طور پر کلازور نے فرانس کے خلاف جنگوں میں پروشیا کی طرف سے لڑتا رہا، بعد میں جو روس کے ساتھ بھی شامل ہو گیا، لیکن کلازور کے اگر نظریات کے بات کریں تو یہ 1834 میں یا 32 کے قریب جو ہے یہ مر گیا، تو اس کی بیوی نے بنیادی طور پر اس کے نظریات کو کتابی شکل دی، لیکن تب بھی اس کے نظریات بنیادی طور پر پورے یورپ میں نہیں پھیلے۔ لیکن 1871 میں جب بنیادی طور پر فرانس نے جو فرانس کے بادشاہ تھے نپولین سوئم یا نپولین III، اس نے حملہ کیا آسٹریا پر، تو آسٹریا جو ایک تھوڑا چھوٹا سا ملک تھا، 1871 میں اس نے اس کو شکست دے دی، تو بنیادی طور پر اس نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ کلازور کے ہی نظریات کے طریقے سے جو اپناتے ہوئے جو فرانس کو شکست دے دی۔ تو اس جب فرانس کو شکست دی آسٹریا نے، جو ایک چھوٹا سا ملک تھا، تو بنیادی طور پر پورے یورپ میں ایک تہلکہ سا مچ گیا، اور جب اس کے پس منظر میں اس اسٹریٹجی کو دیکھا گیا تو کہ کس طرح آسٹریا نے اس کو شکست دی، کس نظریات کی بنیاد پر، تو ان نظریات کو پورے یورپ میں اپنا لیا گیا، اور یورپ کی جدید افواج جو بنیادی طور پر جس کی ان کی جتنی بھی تنظیم یا تربیت ہوئی ہے بنیادی طور پر اسی اسٹرکچر کو یا اسی نظریات کے حوالے سے کی گئی ہے۔ تو یہ نظریات جو بنیادی طور پر کلازور کے نظریات ہیں بنیادی طور پر ایک پھیلے، لیکن سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جنگ عظیم اول کی بات کر لیتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جنگ عظیم اول 1914 سے 1918 کے درمیان ہوئی۔ 1914 اور 18 کے درمیان یہ معاملہ جب چل رہا تھا، تو اس جنگ کے دوران جو جرمنی بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں تو آسٹریا کا ایک شہزادہ جو بنیادی طور پر قتل ہوا، تو اس کی تحقیقات کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا سربیا سے، جہاں پر یہ شہزادہ قتل ہوا، کہ آپ تحقیقات کریں، لیکن جب تحقیقات کی طرف سے کوئی کارروائی جو عمل میں نہ لائی جا سکی، تو بنیادی طور پر آسٹریا نے سربیا پر حملہ کر دیا۔ تو اس حوالے سے جو جرمنی تھا اس نے آسٹریا کا ساتھ دیا، اور سلطنت عثمانیہ جو تھی مسلمانوں کی، وہ بنیادی طور پر اس جنگ میں شریک ہو گئی، اور آسٹریا یا جرمنی کے ساتھ وہ مل گئی۔ لیکن دوسری طرف فرانس برطانیہ اکٹھے ہو گئے، اور ایک طرح سے اتحاد ان کا بنیادی طور پر بن گیا، لیکن امریکہ نے بعد میں آ کے جو جنگ تھی اس کا پانسا پلٹا، اور جس کے نتیجے میں جو جرمنی یا ان ممالک کو جو شکست ہوئی۔ تو اس حوالے سے جو ایک طرح سے جرمنی پر بہت زیادہ پابندیاں لگائی تھی، جسے وارسا پیکٹ بھی کہتے ہیں، معاہدہ وارسا بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ایک شدید پابندیاں جو جرمنی پر لگا دی گئی، اقتصادی بھی، معاشی بھی، یا عسکری پابندیاں بھی لگا دی، جس کی وجہ سے جو جرمنی تھا وہ در حقیقت ایک طرح سے اس کو بہت سی تکالیف یا بہت سی جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں معاشی اور عسکری جو مشکلات وہ برداشت کرنا پڑی اس عرصے کے دوران۔ لیکن اسی عمل کے دوران جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ بھی بنیادی طور پر ختم ہو گئی، اور ایک لیگ آف نیشنز کے نام سے ایک ادارہ وجود میں آیا۔ اس لیگ آف نیشن ادارے نے جب برطانیہ کا وزیر اعظم بالفور تھا، اس نے ایک قرارداد پاس کروائی، اس میں جو اسرائیل کو بنیادی طور پر فلسطین کے اندر آباد ہونے کی اجازت دے دی گئی یہودیوں کو۔ اب یہودیوں کو اجازت دے دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ جو 2-3 عمل یہ ہوئے، سلطنت عثمانیہ بھی ٹیک ہوئی، یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت بھی دے گی، اور لیگ آف نیشن جو ادارہ قائم ہوا بنیادی طور پر بعد میں یہی ادارہ جو بنیادی طور پر اقوام متحدہ میں تبدیل ہو گیا۔ تو اسی ادارے سے ایک طرح سے انہیں ایک طرح سے ان کی ایک اجازت مل گئی کہ آپ فلسطین کے اندر اپنی ایک طرح سے ریاست قائم کر سکتے ہیں۔ تو اسی عمل کے دوران جب جرمنی پر پابندیاں بہت زیادہ لگا دی گئی، تو جرمنی بنیادی طور پر اقتصادی لحاظ سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا۔ تو اسی نتیجے میں ان حالات میں جو بنیادی طور پر جب عسکری پابندیاں بھی لگا دی گئی، اور جب جرمنی نے بنیادی طور پر جو معاہدے کی روح سے جو اپنی جو ایک طرح سے اس پر ایک طرح قرض جو بنیادی طور پر ڈالا گیا تھا، جو بنیادی طور پر ادا کرنا تھا، اس نے تو جب یہ قرض وہ ادا نہ کر سکا، تو وارسا پیکٹ معاہدہ ہوا تھا، اس کی روح سے فرانس نے بنیادی طور پر جو ہے جرمنی کے کوئلے کے ذخائر پر مکمل قبضہ کر لیا۔ اب کوئلے کے ذخائر پر قبضہ کرنا ہی تھا، تو ان حالات میں جو ہٹلر جو ہے وہ اپنی ہٹلر بنیادی طور پر اس عمل کے دوران، اس پورے پروسیجر کے دوران ابھر کر سامنے آیا اور قیادت کی جرمنی کی۔ تو اس حوالے سے جو ہٹلر ہے بنیادی طور پر اس نے ایک طرح سے سب سے پہلے جو بنیادی طور پر رائن کے اندر جو کوئلے کے ذخائر تھے اس کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا، اور ایک طرح سے جو ہے اپنی فوج
فوج میں جو معاہدہ کی روح سے اگر آپ فوج میں بھی اضافہ نہیں کر سکتے, ایک مخصوص فوج وہ رکھ سکتے ہیں کہ اتنی تعداد میں اپنی فوج رکھیں. ان معاہدے کو توڑتے ہوئے اس نے اپنی فوج میں بھی اضافہ کرنا شروع کر دیا, اور ساتھ ہی اس نے ایک وقت جب وہ مکمل طور پر تیار ہو گیا تو اس نے یورپ پر حملہ کیا. سب سے پہلے اس نے بیلجیم پر قبضہ کیا اور پھر پولینڈ پر حملہ کر لیا. پولینڈ پر حملہ کرنے کے بعد جیسے ہی اس نے حملہ کیا تو فرانس اور جرمنی بھی جنگ میں کود پڑے, اور جنگ میں یہ کودنا نہیں تھا کہ جرمنی بنیادی طور پر, ہٹلر بنیادی طور پر اس نے فرانس کو بھی فتح کر لیا, اور اس کے بعد اسکینڈینیویز کے ممالک میں دیکھو تو ناروے کو بھی فتح کر لیا. اب برطانیہ کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا کہ وہ بنیادی طور پر ڈر رہا تھا کہ ابھی ان حالات میں کیا کیا جائے, کہ جرمنی جو بنیادی طور پر مکمل یورپ پر قبضہ کر چکا ہے اور سامنے ہی اب برطانیہ موجود ہے, اب برطانیہ پر حملہ ہوا ہی جاتا ہے. لیکن جرمنی نے بنیادی طور پر, ہٹلر نے اب یہاں پر سب سے بڑی غلطی تاریخ کی کہ اس نے اپنا محاذ جو بنیادی طور پر تبدیل کر لیا اور مشرقی طرف یعنی روس پر حملہ کر دیا. اس روس پر اس نے 3 حملے کیے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ روس پر اور ماسکو پر اس کا وہ حملہ کامیاب نہ ہو سکا. اس کی ایک تاریخی وجوہات بھی ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن اسی عمل کو لیتے ہوئے اگر آگے چلتے تو بنیادی طور پر روس پر وہ قبضہ نہ جما سکا. اس کی جو فوجیں تھی بنیادی طور پر شدید برفباری میں پھنس گئی, شدید برفباری میں پھنسنے کے عمل کے دوران وہ بنیادی طور پر اس عمل کے دوران جو ہے جو اس کا جو اسلحہ تھا وہ منجمد ہو گیا. جو اسلحہ تھا اس کے اندر جو تیل تھا وہ بنیادی طور پر جم گیا, برف بن گئی, تو نہ وہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے. تو اس لحاظ سے جو جرمنی تھا وہ بنیادی طور پر اس کی جو فوج تھی دوسرے محاذ پر پھنس گئی. اس عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ کے دوسرے ممالک تھے انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں متحد کیا, یا ایک طرح سے متحد ہو کر دوبارہ جرمنی پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا. اس طرح جو ہے جنگ وہ جرمنی جنگ ہار گیا, اور جاپان پر بنیادی طور پر ایٹم بم کے حملوں سے جو کہ جرمنی کا اتحادی تھا وہاں پر حملہ کیا, اور جو ایک طرح سے جو رہی صحیح طاقت تھی وہ بھی جو ہے بنیادی طور پر ختم ہوگی, اور جرمنی کو پھر ایک طرح سے جو ہے ایک طرح سے جنگ میں شکست ہوئی. اور روس بنیادی طور پر اس میں ایک الگ تھلگ ملک رہا. اس نے نہ ایک جو ایکسس آف پاورز تھا ان کا ہی ساتھ دیا, نہ ہی بنیادی طور پر جو اتحادی ممالک تھے ان کا ہی ساتھ دیا. اور اس عمل کے دوران بنیادی طور پر روس جو ہے وہ غیر جانبدار رہا, وہ اپنی عمل اور خود ایک طرح سے جنگ لڑتا رہا. اس سارے عمل کے دوران بنیادی طور پر جو ایک نئی طاقت ابھری تو بنیادی طور پر روس اور امریکہ کی طاقت تھی. اور روس امریکہ بنیادی طور پر 1950 میں روس نے ایٹم بم دھماکے کیے, تو روس نے اس عمل کے دوران بنیادی طور پر اسے اپنی سیکورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا. تو اس طرح سرد جنگ جسے ہم کولڈ وار بھی کہتے ہیں وہ سٹارٹ ہوئی. کولڈ وار یہ ایک مسلسل عمل تھا کیونکہ بنیادی طور پر روس نے یہ عمل اپنائی جو کہ وہ زیادہ سے زیادہ دوسرے ممالک پر قبضہ کرے گا, اور اسی طرح اس نے مشرقی یورپ کے ممالک تھے ان پر قبضہ کر لیا. اور اگر ہم دیکھیں تو جو سینٹرل ایشیا ممالک وہاں پر بھی اس کا قبضہ برقرار رہا. تو اس عمل کے دوران جو امریکہ نے اپنا پالیسی اپنائی وہ محدود کرنے کی پالیسی تھی. اس عمل کے دوران بنیادی طور پر روس نے جو ہمیں حکمت عملی اپنائی جو بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو محدود کرنے کی پالیسی جو امریکہ نے اپنائی وہ بنیادی طور پر یہی تھی کہ وہ بنیادی طور پر 2 طرح کی پالیسی جو بنیادی طور پر اپنائے گا. ایک سیاسی پالیسی ہوگی اور ایک عسکری. سیاسی طور پر وہ اتحاد قائم کرے گا جسے ہم کہتے ہیں وہ یورپ میں قائم کرے گا, اس کے بعد وہ قائم کرے گا مشرق وسطی میں اور جنوب مشرقی ایشیا میں. اگر یورپ میں ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر اس نے وہاں پہ نیٹو اتحاد قائم کیا جو بعد میں اس عسکری اتحاد میں بدل گیا. اس کے بعد سینٹو کو دیکھیں تو سینٹو مشرقی وسطی اور جنوب مشرقی ایشیا میں اپنایا گیا, جس میں پاکستانی جو پاکستانی اس وقت کی حکومت تھی انہوں نے بھی شرکت کی, اور در حقیقت روس کو روکنے کے لیے بنیادی طور پر اس اتحاد میں شامل ہو گئی, جس کے نتیجے میں یا جس کے بدلے میں بنیادی طور پر فوج کو عسکری اور معاشی لحاظ سے مدد دی گئی تاکہ جو فوج ہے بنیادی طور پر ان کو جدید ایک طرح سے خطوط پر ان کو استعمار کیا جا سکے, اور فوج کو روس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا کیا جا سکے. اسی زمانے میں بنیادی طور پر پاکستان بھی بنیادی طور پر اس جنگ میں وہ شریک ہو گیا, اور میوچل ملٹری اسسٹنس پروگرام کے نام سے جسے ہم بنیادی طور پر منصوبہ برائے باہمی فوجی تعاون بھی کہہ سکتے ہیں, بنیادی طور پر ایک تعاون دیا گیا, اور اس جنگ میں پاکستان بھی بنیادی طور پر شریک ہو گیا. اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو بنیادی طور پر یہ اس بات کو اس نظریہ کو اپنایا گیا کہ عسکری لحاظ سے جو امریکہ ہے بنیادی طور پر پوری دنیا میں اپنے عسکری لحاظ سے ڈیرا وہ کیا کرے گا, گھیرا تنگ کرے گا. اور گھیرا تنگ کس طرح کس سے کرے گا, وہ بنیادی طور پر وہ تمام ممالک میں زیادہ سے زیادہ اپنے فوجی اڈے قائم کرنے کی کوشش کرے گا. اسی زمانے میں امریکہ نے 50 سے زائد ممالک میں اپنے فوجی اڈے قائم کیے. اب وہ اتحاد بنیادی طور پر 80 ممالک سے زائد 120 ممالک سے زائد ممالک میں اس کے 120 اڈے تک وہ جا پہنچی ہے, جہاں سے امریکہ جو بنیادی طور پر آپریٹ کرتا ہے. اسی زمانے میں بنیادی طور پر امریکہ نے جنوبی کوریا نے جب بنیادی طور پر حملہ کیا, شمالی کوریا نے حملہ کیا جنوبی کوریا پر, تو بنیادی
طور پر امریکہ نے جنوبی کوریا میں جا کر اپنا سب سے بڑا اڈا جو بنیادی طور پر قائم کر لیا، اور اب بھی اڈا جو وہاں پر موجود ہے۔ اور اس اڈے کو جب قائم کیا امریکہ نے تو اس نے ویتنام پر بھی حملہ کر دیا، لیکن ویتنام میں شمالی، کیونکہ آپ کو ویوز پتہ ہونا چاہیے کہ شمالی ویتنام اور جنوبی ویتنام دو ایک طرح سے الگ الگ تھے۔ آج بھی شمالی ویتنام پر چین کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، اور جنوبی ویتنام پر امریکہ کا۔ اس زمانے میں روس کا شمالی ویتنام پر زیادہ تھا اور جنوبی ویتنام پر امریکہ ہی کا تھا، لیکن آج بنیادی طور پر جب یہ امریکہ نے اپنا اڈے قائم کیے شمالی کوریا پر حملے کے نتیجے میں، تو اس نے ویتنام پر بھی حملہ کر دیا، لیکن ویتنام کو بنیادی طور پر وہاں سے نکال دیا گیا، اور امریکہ کو بہت زیادہ ایک طرح سے وہاں سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں بہت سے امریکی فوجی بہت بڑی تعداد میں قتل بھی ہوئے، اور اس کو معاشی لحاظ سے یا مادی لحاظ سے بہت زیادہ نقصانات کا برداشت کرنا پڑا۔ 1974 میں کے قریب اسے تقریباً تمام جو انقلاب ہوا ہے وہ عمل جو ہے مکمل کرنا پڑا۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بنیادی طور پر امریکہ نے اس حوالے سے جو ہے فرانسیسی ایک جرنیل تھا اینڈرے بیوفری، اس کے نظریے کو اپنایا۔ اس نظریے کو دراصل روس کے خلاف روکنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے جو 3 اسٹریٹجی تھی جو اس نے اپنائی، وہ اس میں اول یہ تھا کہ دشمن پر روب قائم کرنا ہے کہ تاکہ دشمن سیرے سے جو ہے بنیادی طور پر آپ پر حملہ کرنے کی سوچ ہی نہ سکے۔ اسے ڈیٹرنس کا نظریہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک عسکری اصطلاحات ہے جو بنیادی طور پر اسی حوالے سے جو ہے میڈیا میں یا دوسرے انٹرنیشنل جرائد میں اس حوالے سے جو بات کی جاتی ہے۔ تو ڈیٹرنس کا یعنی روب ڈالنے کا جو نظریہ اپنایا گیا، سب سے پہلے دشمن پر روب اپنایا جائے، یعنی تین اس کے تھے۔ سب سے پہلے دشمن پر ڈیٹرنس یعنی روب ڈالا جائے تاکہ وہ حملہ کرنے کا سوچ بھی نہ سکے، اور دوسرا وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن کو استعمال کیا جائے، یعنی پیش بندی کی جائے۔ اگر دشمن آپ کا روب جو بنیادی طور پر آپ اس کو خاطر میں نہیں لاتا، تو بنیادی طور پر آپ کے پاس اتنی طاقت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ دشمن کو طاقت کے ذریعے یا پیش بندی کر کے روک سکیں۔ اگر تیسرا حصہ یہ تھا کہ آپ کو دشمن کے گرد ایک حصار قائم کرے، اسے اب نفسیاتی طور پر ایک طرح سے اپنا غلام بنا لے، کہ اسے یہ یقین دلا دے اگر آپ حملہ کریں گے تو بنیادی طور پر آپ ایک طرح سے آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ بنیادی طور پر جنگ جو وہ ہار جائیں گے۔ تو اس طرح کے جو ہے سب سے جو یہ 60 کی دہائی میں جو نظریات جو لیٹسٹ جسے جدید نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بنیادی طور پر اپنائے گئے۔ 1951 میں ہم جانتے ہیں کہ روس بنیادی طور پر 1979 میں افغانستان کے اندر ٹوٹ پڑا، اور مجاہدین کو مدد کی امریکہ نے۔ بنیادی طور پر طالبان مجاہدین کو روس کے خلاف جو جنگ میں شریک ہوا، اور روس بنیادی طور پر طالبان کو کروز میزائل دیا۔ کروز میزائل سے بنیادی طور پر مجاہدین نے جنگ جیتی، اور روس کو بہت زیادہ نقصان برداشت کرنے کے نتیجے میں یہاں سے جانا پڑا، اور اس کے نتیجے میں جو سینٹرل ایشیا ممالک تھے وہ بھی آزاد ہو گئے۔ تو اس نتیجے میں امریکہ جو ہے سرد جنگ سے باہر نکلا، اور سرد جنگ ایک طرح سے اس نے جو ہے جیتی۔ تو یہ طرح سے ایک پرسپیکٹو تھا، یہ ایک ماضی تھا، لیکن ساتھ ہی امریکہ بنیادی طور پر ایک طویل جنگ میں 9/11 کے بعد شریک ہوا، اور آج جو ہے وہ جو عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے افغانستان کے اندر سے۔ لیکن جدید عسکریات کے نظریات کے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو ہم جانتے ہیں کہ کلاسورٹ کا نظریہ جو بنیادی طور پر ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ اس کو اپنایا۔ اب کلاسورٹ کے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ اس چیز کو کس طرح چینج کرے کہ جو فرانس کے اندر جو ہے شہنشاہی یا ایک مذہبی یا ایک طرح سے ایک مذہبی حکومت جو ختم ہوئی، جاگیرداریت یا ایک طرح سے پاپائیت یا بادشاہت نظام جو ختم ہوا، اس میں جو شاہی فوج تھی جو وہ بنیادی طور پر بادشاہ کو ایک مذہبی رہنما یا ستارہ سمجھتی تھی، تو اس فوج کو بنیادی طور پر اس نے کہا کہ اس فوج کو بنیادی طور پر اس نے، کیونکہ بنیادی طور پر ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی فوج کے لیے نظریہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے کہ وہ جنگ کیوں لڑ رہی ہے، کس کے لیے لڑ رہی ہے، وہ کسی انسان کو قتل کرے تو کیوں کرے، اس کو قتل کرنے کے بعد اسے کیا حاصل ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو نظریات تھے، تو اس حوالے سے فوج کے ذہن میں جو سوالات تھے کہ وہ جنگ کس کے لیے کرے گا، اس کا حوصلہ اسے کہاں سے ملے گا، اور ایک انسان اپنے دوسرے انسان کو قتل کیوں کرے، اور انسان جنگ کیوں کرتا ہے۔ تو اس طرح کے جو سوالات وہ تھے وہ جو رونما ہوئے، تو کلاسورٹ نے یہ ایک اپنا نظریہ پیش کیا۔ تو مسلمانوں کا معاملہ تو یوں ہے کیونکہ وہ آخرت و دنیا کے لحاظ سے اپنے نظریات کے حوالے سے مکمل کٹ اینڈ کلیئر ہے، تو انہیں اس حوالے سے سوالات کا جواب ملنا کوئی مشکل نہیں تھا، یا ان کے لیے جواب جو ہے وہ مکمل طور موجود ہے۔ لیکن جب فرانس کے اندر جو لادینی ریاست اب قائم ہو رہی تھی،
مذہب کو خیر بات کہہ دیا گیا تھا، تو اس حوالے سے جو وہاں پر ایک سیکولر یا لبرل نظریات رونما ہو رہے تھے، تو وہاں پر یہ سوالات جو ہے حق بجانا بنتے تھے کہ ان کے لیے وہ یہ ان سوالات کا کیا جواب ہوگا۔ تو کلاسویل نے سب سے پہلے ان نظریات کو ان کو جواب دینے کے لیے فوج کو بنیادی طور پر ان اصولوں پر جو ہے وہ اسٹرکچر یا ڈیولپ کیا۔ بنیادی طور پر کلاسویل نے کہا کہ جو جدید فوجی عشائی فوج ہے اس کو وطنی فوجوں میں تبدیل کر دیا جائے۔ سب سے پہلے وہ بادشاہ کی ہوتی تھی فوج بنیادی طور پر، اب وطن کی بنیاد پر اس کو تبدیل کر دیا گیا، اس شاہی فوجی کو بنیادی طور پر وطنی فوجی میں تبدیل کر دیا گیا، اور جنگ کا نظریہ ہے وہ بنیادی طور پر تبدیل کر دیا گیا، اور انتظامی ڈھانچے کو بنیادی طور پر ایک طرح سے تبدیل کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جائز قوت جسے ہم جسٹ فورس بھی کہتے ہیں، بنیادی طور پر یہ نظریہ اپنایا گیا کہ بنیادی طور پر جسٹ فورس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ریاست ہے وہی جنگ کا اعلان کر سکتی ہے، کوئی اس کے علاوہ جنگ کا اعلان نہیں کر سکتا، کیونکہ ریاست ہی اس والے سے جو ہے اہمیت رکھتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو فوج کی تربیت کی وہ ریجمنٹ اس کی تاریخ کے حوالے سے کی، کیونکہ کوئی بھی فوجی جب جنگ لڑتا ہے تو وہ ایک وطن کی بنیاد پر لڑتا ہے، یہ اس کے نظریات ہیں کہ وطن کی بنیاد پر لڑے گا، اور جب وہ وطن کی بنیاد پر لڑے گا تو اس کا مجموعی نظریہ ہوگا کہ وہ وطن کی بنیاد پر لڑ رہا ہے۔ لیکن جب فوجی ایک جنگ لڑ رہا ہے تو اس کا تعلق کسی نہ کسی ریجمنٹ سے بھی ہوتا ہے، اس ریجمنٹ کا کسی نہ کسی پھر آگے بریگیڈ ڈویژن یا فوج سے بھی تعلق ہوتا ہے، تو اس ریجمنٹ کو بنیادی طور پر اس کی ریجمنٹ کی تاریخ جو بنیادی طور پر اس سپاہی کو سکھا دی جائے کہ اس کی بہت ایک شاندار ماضی اور ایک شاندار تاریخ ہے، تو اس ریجمنٹ سے اس کی ایک دلی وابستگی ہو جائے گی، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ اپنی ریجمنٹ کے شاندار تاریخ میں ایک مزید اضافہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں لڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس طرح سے جدید عسکریات کے حوالے سے ایک سپاہی کی جو ہے تربیت کی، اس حوالے سے اس نے مہذب اور غیر مہذب جنگ کے حوالے سے بھی وہ ایک طرح سے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ مہذب جنگ وہ ہوتی ہے بنیادی طور پر جس میں جو ریاست ہے وہ حکم دے کہ آپ جنگ لڑیں، وہ مہذب جنگ ہوتی ہے۔ غیر مہذب جنگ یہ ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر وہ جنگ جس میں ریاست نہ دے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں افغانستان کی مثال لے سکتے ہیں، اگر افغان طالبان جو اپنے جنگ لڑ رہے ہیں، یا مسلمان ممالک کہیں بھی مجاہدین اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہ بنیادی طور پر کیونکہ وہاں پہ ایک سیکولر لبرل حکومتیں قائم ہے، تو بنیادی طور پر یا ہمارے مسلمان ممالک میں ہم دیکھیں تو جہاں پر مجاہدین لڑ رہے ہیں تو یہی کہا جائے کہ بنیادی طور پر وہ ایک مہذب جنگ رہی، غیر مہذب جنگ لڑ رہے ہیں، کہ مہذب جنگ وہی ہے جو بنیادی طور پر جس کو حکومت یا ریاست کی جو ہے ایک طرح سے آشیرواد ہم کہہ سکتے ہیں وہ حاصل ہو۔ اس طرح اسلحہ اٹھانے کی پالیسی کے حوالے سے اگر اسلحہ قانونی جواز دیا گیا، اسلحہ وہی اٹھا سکتا ہے، یا اس کا قانونی جواز یہی ہے کہ جس کو ریاست اسلحہ دے، جسے فوج یا پولیس سے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اسلحہ اگر طالبان یا دوسرے مجاہدین اٹھاتے ہیں وہ در حقیقت ایک طرح سے اسلحہ وہ جائز نہیں ہے بلکہ غیر قانونی اسلحہ ہے۔ اس لیے فوج کے سپاہیوں کا چناؤ کس طرح ہوگا، یہ ایک طرح سے جو ہے پالیسی ایک طرح سے اپنا نظریہ جو ہے کلاسویل نے دیا۔ اب اسی بنیاد پر جو ایک جدید فوج کی وہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں وہ تشکیل ہوئی۔ لیکن اگر ویوز ہم بات کریں تو موجودہ دور میں مغربی ممالک کی ہم اس کے مغربی ممالک کی فوج کی تنظیم یا سٹرکچر کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت دنیا میں دو طرح کی فوجیں ہیں، ایک روایتی فوج ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہر ملک کی اپنی اپنی فوج ہے، ایک غیر روایتی ایک دوسری عالمی فوج ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جسے ہم امریکہ کی فوج کہہ سکتے ہیں، اقوام متحدہ کی فوج کہہ سکتے ہیں، نیٹو کی کہہ سکتے ہیں، ایساف کی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح عالمی جو فوجیں ہیں بنیادی طور پر ایک روایتی فوج ہے، عالمی روایتی فوج ہے۔ اب عالمی فوج ہے یا روایتی فوج ہے تو اس میں بھی بنیادی طور پر فرق ہے، مگر ان فرق اگر اس حوالے سے اگر ہم فرق کی وضاحت کریں تو ان فرق کو جو روایتی عالمی فوج ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہو سکتی ہے کہ بنیادی طور پر وہ جنگ میں شریک نہیں ہوتی۔ عالمی روایتی فوج وہ ہے جو جنگ میں، یا روایتی فوج وہ ہے جو صرف دباؤ کے ذریعے جو معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ جو غیر روایتی فوج ہے جسے کہہ سکتے ہیں وہ نیٹو ہو گیا یا جو امریکہ کی فوج ہوگی، وہ بنیادی طور پر روب کے ذریعے جو ہے یا طاقت کے ذریعے جو ہے وہ ایک طرح سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن جدید نظریات کے حوالے سے بات کریں تو موہان کا نظریہ جو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، جو لیڈر ہاسٹ کا نظریہ انڈائریکٹ اپروچ، اس کے بعد اینڈری فیور ہے جو اس کو انڈائریکٹ اسٹریٹجی کے نظریے کے طور پر جانا جاتا ہے، وہ جانا۔ اگر ہم موہان کے نظریے کی بنیاد بات کریں تو موہان نے بنیادی طور پر یہ نظریہ دیا
کہ بنیادی طور پر اگر ہم بات کریں تو یہ شخص بنیادی طور پر 1890 میں امریکی بحریہ سے ریٹائر ہوا تھا. اس نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی انفلوئنس آف سی آن دا ورلڈ پاور. تو اس میں اپنے اس نظریات کو وہ وضاحت سے بیان کرتا ہے اور تاریخی شواہد سے اس کو اپنے نظریوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے. موہان کا نظریہ یہ تھا کہ معاشیت یا عسکری جو دونوں طاقتیں ہیں یا دونوں طرح سے وہ ایک دوسرے کے لیے لازمہ ملزوم ہیں. معاشیت جو بنیادی طور پر اگر آپ معاشیت کے لحاظ سے طاقتور نہیں ہے تو آپ عسکری لحاظ سے بھی نہیں ہو سکتے. تو آپ کو یعنی عسکریت اور معاشیت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمہ ملزوم ہیں. اور سمندروں پر اس نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر آپ کا سمندروں پر زیادہ زیادہ قبضہ ہونا چاہیے اور سمندروں میں بھی وہ مقامات کو آپ کو جو ہے اسٹریٹجک پوائنٹس انہیں کہتا ہے کہ وہاں پر قبضہ ہونا چاہیے بنیادی طور پر جہاں پر بنیادی طور پر آپ ایک طرح سے چھوٹے سمندر ہوں لیکن دنیا. اور پھر اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ دنیا کے اہم ترین جو شاہراہیں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے یا کمزور ممالک ہے وہاں پر گزرتی ہے جہاں سے سارے ممالک کی وہ ہے تجارت ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو وہاں پر قبضہ کرنا چاہیے اور ان مقامات پر اپنی فوجی اڈے یا سیاسی محاذ جسے ہم سیٹو سینٹو یا دوسرے بھی کہہ سکتے ہیں ان کا جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے. تو اس کو وہ اسٹریٹجک پوائنٹس کے نام سے جو ہے ظاہر کرتا ہے اور پھر چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی نظریے کو بنیادی طور پر امریکہ نے اپنایا اور سمندر پر ایک طرح سے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا. اب ہم بعد میں بات کرتے ہیں کہ اس اثر و رسوخ میں اب کتنی کمی آئی ہے. اور پھر لیڈر ہارٹ کا جو ہے نظریہ جو ہے اسے انڈائریکٹ اپروچ بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے ہوا اس میں رونما ہوا ہم کہہ سکتے ہیں. اور لیڈر ہارٹ کے بارے اگر نظریے کی بات کریں تو اس کا جو نظریہ تھا وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں آرٹیلیشن وارفیئر یا تباہی کے طریقہ کی مطلب کہ آپ دشمن کے ایک دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے بجائے کہ آپ ڈائریکٹ طور پر حملہ کریں. آپ کو چاہیے کہ بنیادی طور پر ایک طرح سے بنیادی طور پر دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان اس طرح چال بازی کے مختلف طریقوں سے جو ہے آپ اس پر حملہ کریں. اگر نظریے کی تفسیر کے بارے میں بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو لیڈر ہارٹ کا نظریہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر دشمن پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ انڈائریکٹ حملہ کرنا چاہیے. اس انڈائریکٹ حملے کو کرنے کے لیے وہ مثال دیتا ہے کہ سب سے پہلے جیسے شیر شکار کرتا ہے بیل کا تو وہ بنیادی طور پر گردن کو پکڑتا ہے تاکہ اور اس کا خون چوستا ہے. تو اور اس حملے کے دوران بنیادی طور پر اس کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ جو بیل ہے وہ پھر اپنی جو ٹانگیں ہیں نہ وہ استعمال کرنے کے قابل رہتا ہے نہ اپنے سینگ استعمال کرنے سے کے قابل رہتا ہے. تو اسی طرح آپ کو دشمن حملہ کرنا چاہیے. اس کے 4 طریقے بتاتا ہے کہ محاذ جنگ جو ہے اس کو قدم تبدیل کر دیا جائے اور قوت دشمن کی قوت کو منتشر کر دیا جائے اور اس کی رسد کو کاٹ دینا اور اس کی واپسی کے لیے راستوں کو بند کر دینا. اور اس طرح جو دشمن ہے وہ بنیادی طور پر ذہنی طور پر مفلوج ہو جائے گا اور نتیجتاً بہت سی مادی قوت جو بنیادی طور پر مادی قوت کے ہونے کے باوجود وہ ایک طرح سے آپ پر حملہ نہیں کر سکے. اور بیفری کا یا نظریہ انڈائریکٹ اسٹریٹجی ہے. اس نے انہی دو لیڈر ہارٹ کا نظریہ اور موہان کے نظریہ بنیادی طور پر ان دونوں کو ایک طرح سے ملا دیا اور اس نے کہا کہ سمندر پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دشمن پر اسی طرح حملہ کرنا چاہیے جس طرح لیڈر ہارٹ اپنے نظریے میں بیان کرتا ہے. تو اس نظریے کو بنیادی طور پر اس نے اپنے ایک دونوں نظریات کو ملا کر اپنے نظریے میں ایک طرح سے وسعت دے دی اور اس اپنے نظریے کو ایک طرح سے پھیلانے کے لیے وہ بنیادی طور پر کہتا ہے کہ پہلا یہ ہے کہ اس نظریات کو کامیاب ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مغربی تہذیب کو اس طرح بیان کیا میڈیا میں اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے کہ در حقیقت دنیا کے لیے یہی ایک طرح سے نظام ہے جو بنیادی طور پر ایک طرح سے جس کے بغیر ایک طرح سے قوموں کا سروائیول نہیں ہے اور اس کے لیے وہ ذرائع ابلاغ کا استعمال کرنے کے لیے بھرپور ایک طرح سے وہ کہتا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے اور اگلی نسلوں کو منتقل کرنے کے لیے جو ایک طرح سے جو ہے اس عمل میں جو ہے کارروائی عمل میں لائی جائے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ دشمن کی طرف سے آنے والے تمام ممکنہ خطرہ کو بتدریج ختم کیا جائے. اور اسی طرح وہ ایک جو بنیادی طور پر اپنے نظریات کو بنیادی طور پر روب کے ذریعے اور اس کے اور پھر پیش قدمی کے لیے ذریعے اور پھر طاقت کے ذریعے جو ہے ایک طرح سے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اب اس سارے پرسپیکٹو میں سارے کو ایک اگر ہم ایک سمری میں دیکھیں تو بنیادی طور پر یہی بات سامنے آتی ہے کہ بنیادی طور پر سمندر کا قبضہ جو بنیادی طور پر جنگ بنیادی طور پر جب زمینوں پر لڑی جاتی تو سمندر کی طرف منتقل ہوئی, سمندروں سے ہوا میں منتقل ہوئی, ہوا سے اب خلا میں اور خلا سے اب نکل کر سائبر وار میں جو جنگ ہے وہ منتقل ہو چکی ہے اور اس لحاظ سے جو وہ جنگ وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اب ہم بات کریں گے کہ امریکہ بنیادی طور پر امریکہ نے اب اس لحاظ سے اب کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے. ان تمام کو طالبان نے ان تمام اسٹریٹجی ان تمام ایک طرح سے جو امریکہ کی اسٹریٹجی چاہے وہ نفسیاتی ہو چاہے وہ روب کے ذریعے ہو یا طاقت کے ذریعے ہو, طالبان نے ان کو مکمل شکست دی افغانستان کے اندر. اور یہ جو میں نے آپ کو تاریخ بیان کیا یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ کسی بھی قوم پر آپ ایک طرح سے اپنی طاقت کو
نہیں کر سکتے، دبا نہیں سکتے جب اگر وہ قوم کسی نظریے پر کھڑی ہو، کیونکہ بنیادی طور پر نظریے کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، وہ در حقیقت انسان کا اس پر ایمان ہوتا ہے، اور جو چیز ایمان یا دل یا روحانیت سے بنیادی طور پر جس کے ساتھ دلی لگاؤ رکھتی ہو، بنیادی طور پر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور تاریخ اس کی دلالت کرتی ہے اور تاریخ اس کی گواہی بھی دیتی ہے۔ کیونکہ امریکہ کی یہ شکست فات جو افغانستان کے اندر ہوئی ہے اسے ایک بہت بڑا اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو امریکہ کی جو شکست ہوئی ہے اس کے نتیجے میں در حقیقت امریکہ کو در حقیقت تنقید کا بھی نشانہ بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں آج جو یورپین یونین کے جو ہے سربراہ ہیں انہوں نے امریکہ پر اس حوالے سے تنقید کی ہے کہ امریکہ نے در حقیقت ایک بہت بڑی ایک طرح سے تنقید کی ہے کہ امریکہ نے در حقیقت ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہم جانتے ہیں ماضی میں افغانستان جو امریکہ وزیر دفاع ہیں برطانیہ کے، وہ بھی اس حوالے سے امریکہ پر شدید تنقید کرتے رہے ہیں، اور پچھلی ویڈیوز میں ہم اس کا تذکرہ بھی کرتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یورپ، مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا میں امریکہ کے اتحادیوں کا اس حوالے سے اعتماد کا جو فقدان امریکہ کی افغانستان کے اندر جو ایک سب سے لمبی جنگ جو لڑی امریکہ نے، اور تمام اپنے ایک طرح سے پوری طاقت، نئی ٹیکنالوجی اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جنگ ہارا، تو اس طرح امریکہ پر ایک طرح سے جو اعتماد کا وہ فقدان جو ہے وہ در حقیقت ان تمام ممالک میں پایا جاتا ہے، اور امریکہ برطانیہ کی طرف سے یا یورپین یونین کی طرف سے یا یورپ ممالک کی طرف سے اس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اپنے اس طرح سے اپنے اس اسٹیک کو برقرار رکھنے کے لیے وہ ہر طرح کا وہ ہے ایک طرح سے اربا وہ استعمال میں لائے گا یا استعمال کرے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں امریکہ بنیادی طور پر اس خطے میں ان تمام پالیسیز کو اپناتے ہوئے امریکہ نے اپنی نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ وہ کوآڈ کے ذریعے جو اس نے کوآڈ جس میں امریکہ شامل ہے، انڈیا شامل ہے، آسٹریلیا اور جاپان شامل ہے، بنیادی طور پر امریکہ بنیادی طور پر یہ جنوبی ایشیا سے اپنی پالیسی جو ہے وہ تبدیل کر یا اس میں تھوڑی سی کمی بیشی کر کے بنیادی طور پر جنوب مشرقی ایشیا میں منتقل کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کوآڈ کا جو اتحاد بنیادی طور پر بنایا گیا ہے، وہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں یا دوسرے معاملات کے حوالے سے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو معاملات ہیں وہ ان کے امریکہ کے سیاسی اور عسکری ہی ہیں مفادات، لیکن امریکہ کے جو عسکری اور یا معاشی سیاسی مفادات ہیں بنیادی طور پر اس خطے میں یا افغانستان کے ریلیٹڈ جو ہے بنیادی طور پر تبدیل نہیں ہوئے، کیونکہ اینٹنی بلنکن جو انہوں نے آج بیان دیا کہ وہ اس خطے میں بنیادی طور پر آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ اب افغانستان سے کابل میں بند کر کے قطر پر منتقل کر لیا۔ اینٹنی بلنکن نے آج کہا ہے کہ وہ بنیادی طور پر افغانستان کے اندر سے اب جو ہے اپنے معاملات عسکری لحاظ سے ختم کرتے ہیں، لیکن سیاسی لحاظ سے یا سفارتی لحاظ سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ان کے مفادات افغانستان کے اندر اب بھی موجود ہیں، جو مفادات ان کے کہیں نہ کہیں جو ہے چین اور روس کے ساتھ بھی ملتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے دیکھیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں مجموعی مفادات کے حوالے سے، چین اور روس ایک طرح سے امریکہ کے ایک طرح سے دشمن ممالک ہی ہیں، چاہے وہ ان کے معاشی مفادات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اس خطے میں ان کی جو ہے سوورنٹی ہو۔ تو اس حوالے سے امریکہ نے اپنی پالیسی کوآڈ کے ذریعے یہاں سے منتقل کر کے وہاں پر جنوب مشرقی ایشیا سے منتقل کر دی ہے۔ اب انڈیا کا معاملہ کچھ یہاں پر یوں بن گیا ہے کہ امریکہ یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے انڈیا کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ بنیادی طور پر آپ افغانستان کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی آپ نے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنی تھی یا کر لی ہیں، اب طالبان کی موجودگی میں آپ اپنا جو ہے اثر و رسوخ پاکستان کے اندر جو ہے استعمال نہیں کر پائیں گے، اس لیے آپ مشرقی سرحدوں کی طرف آ جائیں، اور جنوب مشرقی ایشیا میں جو ہے جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر در حقیقت کوآڈ کے ذریعے سے جو ہے ایک مجموعی امریکہ کی قیادت میں ایک مجموعی پالیسی کو اپناتے ہوئے ان ممالک کے خلاف اور جنوب مشرقی ایشیا کے خطے میں جہاں پر چین اپنا اثر و رسوخ یا اپنی حدود کا دعویٰ کرتا ہے، یا جب چین کے جو اتحادی ہیں وہ اپنا دعویٰ کرتا ہے، ان میں امریکہ آئے دن جو خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف جو ہے کہ امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا امریکہ کی قیادت میں جو ہے ایک موقف اپنائے اور اسٹریٹجی کو اپنائے چین اور روس کے خلاف۔ بنیادی طور پر چین بنیادی طور پر ایک طاقت ہے، طور پر جو ایک مرکزی نقطہ نگاہ ہے امریکہ کی نظر میں، اور آئے دن جو چین ہے بنیادی طور پر ہانگ کانگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ تائیوان کا معاملہ، ویتنام کا معاملہ ہو، چاہے وہ دوسرے معاملات کے حوالے سے جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بناتا رہتا ہے، اور سفارتی پابندیاں بھی لگاتا رہتا ہے، معاشی ناکہ بندی وہ بھی کرتا رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ایک پالیسی میں تبدیلی آئی ہے وہ در حقیقت یہی ہے۔ لیکن اگر تاریخ شواہد میں دیکھیں تو کیا امریکہ بنیادی طور پر معاشی لحاظ سے ایک طرح سے طاقت جو ہے اس کی زوال کا شکار ہے؟ تو اگر تاریخی شواہد کے لحاظ سے
دیکھیں تو اپنا ماضی میں دیکھیں تو برطانیہ بھی اسی طرح اپنا ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہوا۔ روس کی مثال لے لیں، اس کے بدلے پر فرانس کی، جب دوسری طاقتوں کی مثال لے لیں تو بنیادی طور پر امریکہ کا بھی یہی معاملہ نظر آتا ہے کہ امریکہ اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اب اس خطے میں کوئی نہ کوئی کسی قسم کی انسرجنسی چاہتا ہے، چاہے وہ افغانستان سے شروع ہو، چاہے وہ جنوب مشرقی ایشیا کے خطے سے شروع ہو، جس میں چین جو ہے اپنا دعویٰ کرتا ہے کہ اس خطے میں اپنا ایک طرح سے ایک تشدد کی فضا پیدا کرے، جو اور خطہ جو ہے بنیادی طور پر جنگ کی طرف جائے، کیونکہ امریکہ کے جو یا یورپ کے جو بنیادی طور پر عسکری نظریات کے ماہرین ہیں، وہ بنیادی طور پر انہوں نے یہ ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی آج سے 70 سال پہلے کہ جو بنیادی طور پر جنگیں ہیں وہ بنیادی طور پر اپنے ملکوں میں نہیں لڑی جائیں گے بلکہ دوسرے محاذوں پر لڑی جائیں گی۔ اس کی مثال ہم شام میں، لیبیا میں، عراق میں لے سکتے ہیں، یمن میں لے سکتے ہیں، اور اسی طرح ہم بنیادی طور پر افغانستان کے اندر سے یہ مثال ہم لے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جنگ ہے وہ در حقیقت امریکہ اسی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے دوسرے خطوں کے اندر یا دوسرے کے گھر میں جا کر لڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کا ہی نقصان ہو۔ اب کیا یہ آنے والا وقت امریکہ کے لیے اس طرح کے معاملات کے لیے باعث اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے طاقت کو ایک کارآمد ثابت ہوگا؟ یہ تو ایک آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن مجموعی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے، اور خطے میں جو ایک طرح سے پاکستان کی ایک طرح سے سوورنٹی پاکستان نے جو اپنائی تھی، اس حوالے سے چین اور روس کے حوالے سے ایک طرح سے یہ اتحاد یا مجموعی طاقتیں اس خطے میں ابھر رہی ہیں۔ تو اس خطے میں ایک مجموعی یا مضبوط اتحاد موجود ہے، جو در حقیقت اس طرح جو امریکہ کی پالیسی ہے اس میں جو ہے کامیابی جو مشکل ہی نظر آتی ہے، لیکن امریکہ اس پالیسی کو کامیاب بنانے کے لیے وہ در حقیقت ہر طرح کی جو ہے کارروائی عمل میں لائے گا، چاہے اس کے لیے وہ اس خطے میں کوئی مجموعی صورتحال یا کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ کروائے جو خطے میں جو ہے ایک انسرجنسی یا تشدد کی طرف خطے کو لے جائے۔ لیکن آنے والا وقت اس بات کو ثابت کرے گا یا بتائے گا کہ امریکہ اپنی اس اسٹریٹجی یا پالیسی میں کتنا کامیاب ہوتا ہے یا کتنا ناکام ٹھہرتا ہے۔ لیکن اس وقت موجودہ صورتحال کی بات صرف یہی ہے کہ طالبان نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے اور امریکن افواج کا وہاں سے انخلا جو ہے مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ طالبان نے کہا تھا جب تک آخری فوجی یہاں پر موجود ہے وہ افغانستان کے اندر بنیادی طور پر اپنا ایک طرح سے اپنی حکومت کا اعلان نہیں کریں گے۔ اب ہو سکتا ہے جو طالبان آج یا کل اپنی حکومت یا آنے والے دنوں میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیں۔ اب یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس خطے میں طالبان کی جو موجودگی ہے اس خطے میں کون سی تبدیلیاں لے کے آئے گی۔ تو آپ سے میری گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔